الرحیم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب، جو ذکر یعنی قرآن پاک ہم نے آپ کی طرف نازل کیا اس لیے کہ تاکہ آپ لوگوں کو وہ احکامات بیان فرمائیں جو آپ کی طرف نازل کیے گئے، لعلہم یتفکرون، تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ دیکھیں، رب العالمین نے انسان کی تخلیق فرمایا الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے موت اور حیات کو بنایا، تخلیق فرمائی۔ تو انسان کو یہ موت اور حیات کا فلسفہ دے کر پھر آگے انسان کے اس فلسفے کی جو ہے وہ حکمت بھی بیان فرمائی، انسان کو مقصد بھی عطا فرمایا کہ یہ زندگی انسان کو اس لیے عطا فرمائی ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ ذات پرکھے تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ تو انسان کو بہترین عمل کرنے کا، انسان کو عبادت کرنے کا، اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونے کا مقصد دے کر انسان کو تخلیق کیا گیا ہے، انسان کو بھیجا گیا ہے۔ اور پھر اللہ کا کرم دیکھیں، اس رحمان کی رحمت دیکھیں، انسان کو مقصد دے کر اس نے کیا رحمت فرمائی ہے، فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم، ہم نے انسان کو مقصد تو دیا ہے، وہ ذات جس نے انسان کو مقصد دیا ہے وہ ذات اپنے بندوں کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے کہ وہ تم پر رجوع برحمت ہو، مقصد دے کر پھر انسان کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے اللہ۔ اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس مقصد کے حصول کے لیے، ہدایت کے حصول کے لیے، معرفت کے حصول کے لیے رب العالمین نے اسباب بھی بنائے ہیں۔ ایک سبب تو فطری طور پر رب العالمین نے انسان کے خود اندر رکھا، وہ ہے شعور کی نعمت، معرفت رکھی کہ بندہ اس شعور کے ذریعے جو ہے وہ اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ پھر انسان کی مزید رہنمائی کے لیے، مزید آسانی کے لیے رب العالمین نے انسان کی کامیابی کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو مبعوث کیا تاکہ بندے کامیاب ہو جائیں۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اگر یہ آیت ذہن میں رہے، اللہ بندوں کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ اور پھر انسان کی مزید رہنمائی کے لیے رب العالمین نے اپنے کلام کو کتابوں اور صحیفوں کی صورت میں نازل کیا تاکہ بندے اللہ کے کلام کو، اس کے صحیفوں کو پڑھ کر ہدایت کو حاصل کر سکیں۔ یہ میں وہ مختصر انداز میں جو ہے وہ اشارے کر رہا ہوں، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور انسان کے مقصد کی طرف۔ اور پھر رب العالمین نے ہر دور کے اندر انسان کے لیے رہنمائی رہے، تھوڑی سی بھی انسان کے لیے پریشانی نہ رہے، رب العالمین نے انسان کی مزید رہنمائی کے لیے علماء کرام کو جو ہے وہ فرمایا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، کہ اگر انسان رہنمائی اور ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر اہل علم کی مجلس میں آئے، اہل علم کی باتیں سنے، اہل علم کی تحریر پڑھے، تو اس سے بھی کیا ہے انسان رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ اسباب بنائے ہیں جو رب العالمین، اس لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا صبح اس حال میں کرنا گویا کہ تم کسی اہل علم کی بات سننے والے ہو، یا پھر اس حال میں صبح کرنا کہ تم اہل علم کی مجلس میں بیٹھنے والے ہو، اس حال میں صبح کرنا کہ تم اہل علم سے محبت رکھنے والے ہو۔ فرمایا اس کے علاوہ کوئی اور تیسری چوتھی چیز نہ ہو جانا، وگرنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔
تو یہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا اور مقصد دے کر بھیجا، اور اس مقصد کی حصول کے لیے رب العالمین نے جو ہے یہ سارے اسباب بنائے ہیں، ذرائع بنائے ہیں جس کے ذریعے بندہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ تو قبلہ حضرت صاحب ہمارے لیے رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہیں۔ قرآن پاک کی جو ہے میں بڑا خوش ہوتا ہوں، اور یہ آپ کے لیے بھی ایک مجھے رشک بھی آتا ہے، کیا ہماری خوش نصیبی ہے۔ میں نے الحمدللہ 8-9 سال جو ہے وہ یہ عالم کا کورس درس نظامی کی، تو ویسے تو علم ایک سمندر ہے، اس کو مکمل کوئی حاصل نہیں کر سکتا، لیکن جتنا زیادہ عرصہ بندہ جو ہے وہ اس میں لگا سکے باقاعدگی کے ساتھ، 8-9 سال لگانے کے اندر جو احکامات اور جو اصول، جو مسائل ہم نے 8-9 سال اور باقاعدگی کے ساتھ صبح شام جو ہے وہ ہم نے لگا کے جو یہ چیز سیکھتے ہیں، یہ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے عظیم تحفہ ہے۔ وہ مسائل جو ہے وہ آپ جمعۃ المبارک کے اندر 1 گھنٹے کے اندر 1 گھنٹے کے درس کے اندر سیکھ کے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اور یہ قبلہ حضرت صاحب کے جو یہ درس ہیں، خطبات ہیں، جمعۃ المبارک کے ہیں یا دیگر محافل کے ہیں، اس کو ہمارے احباب جو ہے وہ بڑی محنت کے ساتھ لکھ رہے ہیں۔ تو یہ میرے ہاتھ میں جو ہے وہ آپ تیسری جلد دیکھ رہے ہیں۔ میں نے پہلی جلد بھی اس کی پروف ریڈنگ میں نے کی، دوسری جلد کی بھی پروف ریڈنگ میں نے کی، ابھی یہ تیسری جلد ہے، اس کی پروف ریڈنگ بھی میں نے کی ہے الحمدللہ۔ تو یہ جو 3 جلدیں ان کی جو میں نے پروف ریڈنگ کی ہے، آپ جو میں نے آپ کے سامنے آیات پیش کی ہیں کہ رب العالمین نے انسان کو مقصد دے کر بھیجا، اور پھر اس مقصد کے اندر بھی کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ انسان کو کامیابی تب ملتی ہے جب اس کا عقیدہ ٹھیک ہو، انسان کو کامیابی تب ملتی ہے عقیدے کے بعد جب اس کے فرائض کے اندر، اعمال کے اندر، واجبات کے اندر جو ہے وہ درستگی ہو، اس کی معاملات کے اندر زندگی ہو، معاملات زندگی کے اندر جو ہے وہ درستگی ہو۔ گھریلو معاملات ہیں، اسی طرح معاشرے کے معاملات ہیں، دیگر معاملات زندگی کے جتنے بھی ہیں، تو عقائد ٹھیک ہوں، اصول ٹھیک ہوں، فرائض ٹھیک ہوں، تو بندے کو پھر کامیابی ملے گی۔ تو یہ جو میں نے 3 جلدیں پروف ریڈنگ کی ہیں، آپ یقین کریں، آپ زندگی کے کسی بھی شعبے کے اندر ہیں، آپ اگر گھر کے نظام کو اسلامی ماحول پر بنانا چاہتے ہیں، آپ اگر بستی کے ماحول کو اسلامی طور پر بنانا چاہتے ہیں، معاشرے کے ماحول کو، اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، آپ اگر قرآن و حدیث کی فہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی معاملات زندگی کی درستگی چاہتے ہیں اسلام کے طور پر، جیسے اللہ نے ہمیں حکم کیا، جیسے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات ہمیں ارشاد فرمائے، اگر ان کے مطابق آپ فہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو زندگی کے تمام تر مسائل کے حوالے سے جو ہے وہ ان 3 جلدوں کے اندر جو ہے وہ آپ کو معلومات مل سکتی ہیں اگر آپ پڑھیں۔ آپ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ درس سن لیتے ہیں تو کافی ہے، بس اس کا بندہ درس سن کے اپنے معاملات کے اندر لگ جاتے ہیں، تو آپ کوشش کریں جو درس سنتے ہیں وہ بھی کتاب حاصل کریں، اس کتاب کا مطالعہ کریں، تاکہ جو یہ معلومات ہیں، جو احکامات ہیں، ہمیں ازبر ہو جائیں، گھر والوں تک بھی پہنچائیں، اور پھر جو ہے وہ چونکہ ہمیں حکم ہے کہ دین سیکھیں اور آگے دین سکھائیں، حکم سیکھیں اور آگے حکم پہنچائیں، تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جو بندہ ممبر پہ آئے گا یا سپیکر پہ آئے گا وہی احکامات پہنچائے گا۔ آپ اگر اس تحفے کو لے لیتے ہیں اور یہ تحفہ اپنے بچوں کو دیتے ہیں کہ اس کی آپ نے 1 صفحہ روز پڑھ کے مجھے سنانا ہے، یہ اگر آپ تحفہ لیتے ہیں اور اپنے دوست احباب میں تقسیم کرتے ہیں، یہ تحفہ جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں میں تقسیم کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم ہے اللہ کے احکامات پہنچانے کی۔ تو کوشش کریں جو ہے نا بڑی محنت کے ساتھ اس پر کام کیا ہے، آیات ہیں اس کے ریفرنسز ہیں، احادیث ہیں اس کے ریفرنسز ہیں، اور پھر جو ہے وہ جو بھی خطبہ ہے اس کے شروع میں اس کے مین جو ہے وہ نکات ہیں، تو ان تمام یہ سہولیات کے ساتھ یہ کتاب جو ہے وہ ماشاءاللہ ترتیب دی گئی ہے، اور ابھی میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں۔
تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اہل علم کے ساتھ جڑے رہیں، ان کی بات سنیں، ان کی تحریرات پڑھیں، ان سے محبت کریں، تو پھر اللہ کے نزدیک جو ہے وہ انسان کو کامیابی حاصل ہوگی۔ تو یہ کتاب جو ہے انشاءاللہ باہر سٹال لگایا جائے گا، نماز جمعہ کے بعد آپ حضرات جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دعا ہے جو بیان ہوا اللہ تبارک و تعالی اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔